بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ 4 حصوں پر مشتمل سورت تھی۔ پہلے حصے میں توحید کا بیان تھا، اثبات توحید، اور پہلے حصے میں 96 آیات ہیں اور 3 ابواب پر مشتمل ہے پہلا حصہ۔ پہلا باب آیت نمبر 20 تک ہے۔ اس میں 3 گروہوں کا ذکر تھا: منعم علیہم، مغضوب علیہم اور ضالین۔ انعام یافتہ کون ہیں، مغضوب کون ہیں اور ضالین کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں کا ذکر 4 آیتوں میں کیا اور 5 ان کے اوصاف ذکر کیے، حکم دنیاوی ان کا ذکر کیا اور حکم اخروی ذکر کیا۔ دوسرا جو مغضوب علیہم کا ذکر تھا، ان کا ذکر 2 آیتوں میں کیا اور ان کا حکم دنیاوی اور اخروی ذکر کیا۔ اور تیسرا گروہ ضالین، ان کا ذکر 13 آیات میں کیا، منافقین۔ اور ان 13 آیات میں مثالیں بھی ذکر کی ہیں۔ تو آئیے اب ہم ذرا ان مثالوں کی طرف توجہ کرتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ مثلهم، مثال ان کی، كمثل الذي استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں دیکھ سکتے، صم، بہرے ہیں، بکم، گنگے ہیں، عمی، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسئلے کی وضاحت کے لیے مثال کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی مثالیں ذکر کی ہیں، ان کی تعداد 44 تک پہنچتی ہے۔ کتنی مثالیں ہیں؟ 44 مثالیں پورے قرآن میں ہیں، اور قرآنی ان مثالوں کے اوپر مفسرین نے مستقل الگ کتابیں لکھی ہیں، امثال القرآن کے نام سے، قرآنی مثالیں۔ اور قرآنی مثالوں کو سمجھنا ہی علم ہے، یہ عالم بندہ سمجھ سکتا ہے، اور جو قرآنی مثالیں نہ سمجھے وہ عالم تو لوگ کہیں، لیکن قرآنی اصطلاح میں وہ عالم کہلوانے کے لائق۔ سورہ عنکبوت میں قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، آیت 43، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں ہم بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور نہیں سمجھتے ان مثالوں کو إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر کون؟ جو عالم لوگ ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے آیت میں 2 باتیں ہیں کہ مثال سب لوگوں کے لیے بیان کی ہے اور سمجھتے صرف عالم ہیں، تو پھر تو سب کے لیے نہ ہوئی۔
تو اشارہ دے دیا جب عالم سمجھے گا تو وہ لوگوں کو سمجھائے گا تو لوگ بھی سمجھ جائیں گے۔ انہی مثالوں میں سے ابھی آج ہم کچھ مثالیں پڑھتے ہیں۔ مفسرین کرام آیت نمبر 21 تک یہ جو مثالیں ہیں، کچھ ان کو دو مثالیں قرار دیتے ہیں، ایک کفار کی اور ایک مثال منافقین کی، اور کچھ مفسرین ان کو تین مثالیں بناتے ہیں۔ ایک مثال کفار کی اور دو مثالیں منافقین کی، منافق اعتقادی اور منافق عملی۔ تو کتنی ہو جائیں گی؟ مغضوب علیہم کفار کے لیے ایک مثال اور منافقین کے لیے دو مثالیں، منافق عقیدے کا اس کی مثال یا منافق عملی ہو اس کے لیے مثال۔ ایک تو اب یہ جو پہلی مثال جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی مفسرین کے دو قول ہیں۔ کچھ ان کو منافقین کی مثال شمار کرتے ہیں، کچھ مفسرین ان کو مغضوب علیہم کی مثال شمار کرتے ہیں، لیکن اکثر مفسرین اس مثال کو بھی منافقین کی مثال کہتے ہیں۔ میں دونوں طرح سے اس کو پیش کرتا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مثلہم مثال ان کی کمثل الذی استوقد نارا، جیسے اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں وہ نہیں دیکھتے۔ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ، میرے شیخ کے والد گرامی، وہ فرماتے ہیں یہ مثال منافقین کی ایسے ہے، کفار کی مغضوب علیہم کی ایسے ہے کہ ایک شخص جنگل کے اندھیرے میں ہے، پورا ایک ٹولہ ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ کوئی بندہ آئے، روشنی ہو تو ہمیں راہ نظر آئے اور ہم اس پہ چلیں۔ اتنے میں ایک شخص آ گیا ان کے پاس، اس نے آگ جلائی اور ان کے ارد گرد کیا ہو گئی؟ روشنی ہو گئی۔ تو اب چاہیے یہ تھا کہ یہ جس روشنی کے انتظار میں تھے تو روشنی تو آ گئی، تو انہیں اس آگ جلانے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا اور اپنی راہ سیدھی کر لینی چاہیے تھی۔ انہوں نے بجائے اس سے روشنی حاصل کرنے کے اسی کی مخالفت شروع کر دی اور اس کی روشن کی ہوئی آگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ جب نہیں کیا، روشنی والے نے آگ اٹھائی، جاؤ، روشنی ختم ہو گئی۔ جب روشنی نے ختم ہو گئی تو یہ پھر اندھیرے میں پڑے رہ گئے۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا، یہ اندھیرے میں تھے کفر اور شرک کے، اور ان کو انتظار تھا کہ کوئی روشنی لائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے نور قرآن کا اجالا کیا اور ان کے ارد گرد ماحول میں روشنی پھیلی، لیکن انہوں نے اس روشنی سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا۔
تو جس طرح ادھر آگ لے گیا آگ جلانے والا، ادھر اللہ رب العزت نے ان کی اندرونی صلاحیت کیا کر دی؟ ختم کر دی۔ تو اب آگ جل رہی ہے لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ، روشنی اللہ لے گیا اور یہ اندھیروں کے اندھیرے میں پڑے رہ گئے۔ اب اس انداز میں ہو تو مثال کو یوں فٹ کریں گے، ذرا دیکھنا، مثلہم کمثل الذی، حضرت شیخ فرماتے ہیں مثلک یا محمد فی بیان القرآن ومثلہم فی الانکار۔ ہاں، مثلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بیان القرآن، میرے پیغمبر آپ کی مثال قرآن بیان کرنے میں اور ان کی مثال انکار میں ایسے ہی ہے، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پس جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کی روشنی کو، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں یہ نہیں دیکھ سکتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، پس یہ اب نہیں لوٹیں گے قرآن کی طرف، حق کی طرف۔ دوسری توجہ کہ یہی مثال بنائی جائے منافقین کی، یہی مثال کس کی بنائی جائے؟ اب اس کو کیسے فٹ کرنا ہے ذرا دیکھنا، جیسے ایک شخص جنگل میں رات گزارتا ہے تو وہاں خطرات ہوتے ہیں، شیر آئے، چیتا آئے، کوئی بلا مصیبت آئے اور اس کو نقصان پہنچائے، تو ان خطرات سے بچنے کے لیے جنگل والے جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں تو کیا جلا دیتے ہیں؟ آگ جلا دیتے ہیں۔ جب آگ جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے تو خطرات کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹل جاتے ہیں۔ تو اچانک وہ آگ پھر بجھ جائے تو آپ سے پوچھتا ہوں، آگ بجھنے سے وہ سارے خطرے جو آگ جلنے سے ٹلے تھے وہ دوبارہ کیا ہو جائیں گے؟ لاحق ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب مثال فٹ کیسے کرنی ہے؟ منافق نے ایمان قبول کیا، آگ جلائی، ایمان قبول کیا اور اپنے ارد گرد کو، اپنے آپ کو بچا لیا، مومن کے ہاتھوں سے مارا نہیں جا رہا، جزیہ نہیں دے رہا، ٹیکس نہیں دے رہا، قتال میں نہیں مارا جا رہا، اس کے مال کا تحفظ ہو رہا ہے، کیونکہ مومن اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مومن سمجھ رہے ہیں۔ آگ تو اس نے جلا دی، حفاظت میں اپنے آپ کو کر لیا، دعوی ایمان ظاہر کرنے سے یہ فائدے اس نے حاصل کر لیے، لیکن جیسے ہی اس جنگل میں آگ جلانے والے کی آگ بجھتے ہی سارے خطرے لاحق، ایسے ہی منافق دنیا میں تو مفاد حاصل کرے گا لیکن موت کے ساتھ ایک دم ہی سارے عذاب سزا والے خطرے اس کو دوبارہ کیا ہو جائیں گے؟ دنیا میں جن سزاؤں سے بچا تھا وہ سزائیں اس کو مرنے کے بعد کیا ہو جائیں گی؟ شروع ہو جائیں گی۔ کلمہ ایمان کا اتنا تو اس کو فائدہ دنیا میں کہ بھائی مومنوں کے ہاتھوں سے مرنے سے کیا ہو گیا؟ بچ گیا، لیکن جو ہی مرے گا یہ آگ بجھے گی موت کے ساتھ، نور ختم ہو جائے گا نا۔ جب پل صراط پہ جائے گا نور ختم ہوگا تو کہے گا ٹھہر جاؤ بھائی ہمیں بھی کوئی روشنی دے دو، تو کیا کہا جائے گا؟ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ نور ادھر نہیں ملتا، یہ پیچھے سے لانا پڑتا ہے، جاؤ دنیا میں وہاں سے لاؤ۔ اور ان کا تو نور دنیا میں موت کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ بجھ گیا تھا، ختم ہو گیا تھا۔ میرا دوست سمجھا کچھ؟
جی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان کی اس شخص کی طرح جس نے آگ جلائی، پس جب روشن کیا آگ نے اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کی روشنی کو، چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں۔ جلائی آگ اور لفظ آگے پیش کیا جا رہا ہے ذہب اللہ بنورہم، کہنا تو چاہیے تھا ذہب اللہ بنارہم۔ طلباء کرام کیا جلائی تھی؟ آگ جلائی تھی، تو کیا چیز لے گیا اللہ؟ نور لے گیا۔ کہنا کیا چاہیے تھا کہ بھئی اللہ آگ لے گیا۔ اشارہ کیا اس لفظ میں؟ کمال ہے قرآن کا۔ امام بغوی فرماتے ہیں معالم التنزیل میں، وہ فرماتے ہیں اطفأ اللہ نارہم، کہنا تو یہ چاہیے تھا لیکن یہ نہیں کہا، لیکن عبر بذہاب النور، کہ اللہ نور لے گیا، نور چلا گیا، اس لیے لأن النار نور و حرارت، آگ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نور ہوتا ہے، حرارت ہوتی ہے۔ آگ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ حرارت، جلنا، انگارے، اور دوسری چیز روشنی ہوتی ہے۔ تو اشارہ کر دیا فَيَذْهَبُ نُورُهُمْ، ان کا نور چلا گیا، وَتَبْقَ الْحَرَارَةُ، اور انگارے کوئلے کیا رہ گئے ہیں؟ باقی رہ گئے ہیں۔ جو فائدے کی چیز تھی وہ اللہ ان سے لے گیا، اور جو تباہی کی چیز تھی وہ ان کے پاس جلتے رہیں گے، ادھر بھی جلتے رہیں گے اور آگے بھی جلتے ہی رہیں گے۔ فی ظلمات لا یبصرون، اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سمن بکمن، بہرے ہیں، گنگے ہیں۔ بہرے کا کیا مطلب ہے؟ سنتے نہیں ہیں۔ کیا؟ سنتے نہیں ہیں۔ تو کیا مطلب ہے نہیں سنتے؟ کان نہیں چن کے ڈورے تھے، حق نہیں سنتے تھے۔ کیا؟ ہاں، سمن بکمن، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، حق بات ان کی زبان پہ نہیں آتی، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، او کصیب، یا مثال ان کی، یا ان کی مثال کصیبین، کا اصحاب صیبین، کیا؟ اس موسلادھار بارش میں رہنے والوں کی ہے جو آسمان اوپر سے برستی ہے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ اس مثال کے لفظ کے شروع میں لفظ او آیا ہے۔ کیا آیا ہے؟ لفظ او آیا ہے۔ اب جب او آیا ہے، یہ او عربی کے اندر کئی معنوں میں آتا ہے۔ کیا؟ کہیں او شک کے لیے آتا ہے، او للتشکیک، کبھی کس کے لیے آتا ہے؟ تشکیک کے لیے، کہ یہ کام ہے یا یہ شک ہے، زید آیا ہے او بکر، یا فلاں آیا ہے، شک کے لیے۔ کبھی لفظ او آتا ہے تنویع کے لیے، کہ پہلے ایک نوع تھی اب دوسری نوع ہے۔ کبھی او آتا ہے تخییر کے لیے، یعنی آپ کو اختیار ہے یہ مثال فٹ کرتے ہو یا وہ مثال فٹ کرتے ہو۔ مثالیں دو میں نے بیان کر دی ہے، اب سننے والے کی مرضی ہے کہ وہ یہ پہلی فٹ کرتے ہو مثال یا دوسری فٹ کرتے ہو۔ تو جب تنویع کے لیے ہو تو پھر آپ کہیں گے پہلی مثال ایک نوع کے لیے تھی اور دوسری مثال دوسرے نوع کے لیے۔ اور اگر آپ تخییر کے لیے کہیں کہ بندے کو اختیار ہے، بھائی مثال منافق کی ہے، دونوں منافق کی مثالیں ہیں، اب آپ کی مرضی ہے منافق کی حالت کے اوپر پہلی فٹ کرو یا
دوسری فٹ کرو۔ اگر اس انداز کو دیکھا جائے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ دونوں مثالیں کس کی ہیں؟ منافق کی ہیں۔ آؤ اگر تخییر کے لیے لو تو پھر یہ دونوں مثالیں کس کی بنیں گی؟ منافق کی بنیں گی۔ اب اس مثال کو سمجھو، بارش برس رہی ہے تیز، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں بجلی بھی ہے، کڑک بھی ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ صابہ یسوع کا معنی ہوتا ہے اونڈھیلنا، کی چیز کا گرنا، تو بارش گرتی ہی اوپر سے ہے، تیز بارش برس رہی تاکید کے لیے۔ اور موسلا دھار بارش میں یہ چیز ہوتی ہے، اندھیرے ہوتے ہیں، گرج بھی ہوتی ہے، اور کڑکار، چمک بھی ہوتی ہے اور کڑکار بھی ہوتی ہے۔ تو کمزور لوگ کیا کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اس ڈر سے۔ یہی حالت ہے، قرآن برس رہا ہے، قرآن کی برسات ہو رہی ہے، اور اس قرآن میں ان منافقین کے کفر کے تذکرے ہیں، ان کے شبہات اور کا تذکرہ ہے، اور ان کی تردید۔ اس کو تشبیہ دی ہے ظلمات کے ساتھ۔ ورعد، کڑک ہے، یہ جو عذاب کی وعیدیں آ رہی، یہ سزا، یہ سزا، یہ سزا، قرآنی بارش میں یہ کڑکار ہے۔ توحید کے دلائل، یہ شرک کے اوپر وعیدیں، عذاب کے تذکرے۔ وبرق، اور اللہ کی توحید کے روشن دلائل ہیں، بجلی۔ تو منافق اعتقادی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے کہ بھائی یہ کڑکار کی آواز میرے کان میں نہ پڑ جائے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ تو سچ بتاؤ، کیا اگر بارش ہو رہی ہو اور اس میں یہ تینوں چیزیں ہوں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے سے کیا وہ اندھیرے سے بچ جائے گا؟ کیا وہ بجلی گرنے سے بچ جائے گا؟ فرمایا بالکل یہی حال منافق کی ہے۔ قرآن بیان ہوتا ہے جس میں ان کے کفر کے تذکرے ہوتے ہیں، ظلمات کا تذکرہ ہوتا ہے، اور توحید کے دلائل ہوتے ہیں روشن، بجلی کی چمک کی طرح، اور ان کے کرتوتوں پہ سزاؤں کا ذکر ہوتا ہے گڑزکار اور کڑکار کی طرح۔ تو یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں موت کے ڈر سے، یعنی کہیں ہم یہ قرآن سن کے مومن نہ بن جائیں، اور مومن بننے کو یہ موت سمجھتے ہیں، ایمان لانے کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ موت سمجھتے ہیں۔ یہ ایک انداز اس مثال کا۔ اب اسی مثال کا ایک دوسرا انداز سمجھیے۔ یہ انداز بیان کیا ہے حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بارش ہو رہی ہے، اسلام کی بارش برس رہی ہے، اس میں اندھیرے بھی ہیں، اس میں اندھیرے بھی ہیں۔ اندھیرے کو تشبیہ دی ہے تکلیف سے، یعنی اس میں تکلیفیں بھی ہیں۔ اسلام میں کیا آئیں گی؟ تکلیفیں بھی آئیں گی، اور گرج بھی ہے، یعنی دشمنوں کا ڈر بھی ہے، دشمنوں کا گرج بھی ہے، یعنی دشمنوں کا بھی خطرہ ہے، اور بجلی بھی ہے بارش میں، یعنی منافع بھی ہیں، فتح ہے، غنیمتیں ہیں، مال بھی ہیں۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ بارش برس رہی ہے اسلام کی، تو اس میں تکلیفیں بھی ہیں،
ظلمات، اس میں دشمنوں کا ڈر بھی ہے کڑک، اور اس میں دنیا کے منافع بھی ہیں، مال ہیں، غنیمتیں ہیں، اقتدار ہے۔ تو جب ایسی بارش ہے تو منافق جب دیکھتا ہے کہ روشنی ہوتی ہے، یعنی مال غنیمت کہیں نظر آتا ہے تو چلتا ہے، اور جب اندھیرے ہوتے ہیں، دشمن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ٹھہر جاتا ہے، کانوں میں انگلیاں دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ توبہ توبہ توبہ، ہم نہیں چلتے، پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب روشنی ان کو منافع نظر آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر چلتے بھی ہیں۔ ہاں، جیسے فرمایا مال منافع غنیمت وغیرہ دیکھتے ہیں تو راہ حق کی طرف چل دیتے ہیں، اور جب اندھیرا پڑتا ہے یعنی کوئی تکلیف آتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں اور راہ حق کی طرف قدم نہیں اٹھاتے۔ تو فرمایا اللہ اگر چاہے تو تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کو نیست و نابود کر دے۔ چونکہ قاضی صاحب رحمہ اللہ نے ان دونوں مثالوں کو دو شمار کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ایک انداز یہ ہوا، تیسرا انداز کہ سمم بکمن، یہ او کصیبن سے نیچے تک دو مثالیں ہیں، دو ایسے ہیں۔ علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کہا میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دو مثالیں، ایک منافق اعتقادی کی اور ایک منافق عملی کی، یہ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی روشنی ہوتی ہے، منافع نظر آتا ہے تو یہ چل پڑتا ہے، اور جب خطرے ہوتے ہیں تو قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور منافق اعتقادی کیا ہے؟ وہ قرآن سنتا ہی نہیں، وہ کانوں میں انگلیاں دے ہی رکھتا ہے، وہ نہیں سننا چاہتا۔ اور منافق اعتقادی عملی فائدہ دیکھتا ہے، کام ہوتا ہوا نظر آئے چلتا ہے، نہ ہوتا ہوا خطرہ آئے رک جاتا ہے۔ اور علامہ نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ اس مثال کو ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ منافق دو قسم پر ہے، ایک وہ منافق ہے بدبخت جو سرے سے ہی نہیں سنتا، جو سرے سے یجعلون اصابعہم، یہ وہ منافق ہے جس پہ سٹیمپ لگ گئی ہے۔ اور ایک منافق وہ ہے جو سنتا ہے، سنتا دیکھتا ہے، جب معجزات دلائل سنتا ہے تو کبھی تھوڑا سا مائل بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب اپنے دوستوں کے پاس جا کے ملتا ہے تو پھر رک جاتا ہے، کبھی کبھی تھوڑا میلان اس کا ہو جاتا ہے، اور کبھی پھر جب اب انہیں اپنے منافقین کے پاس جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ رک جاتا ہے، اندھیرا تھوڑی سی روشنی پاتا ہے تو دل تھوڑا سا مائل اس کا اسلام کی طرف ہو جاتا ہے، لیکن پھر جب دیکھتا ہے تو اپنے کفر پہ اڑ جاتا ہے، منافقین دیگر مشرکین اس کو روک لیتے ہیں تو پھر رک جاتا ہے۔ سختیاں دیکھتا ہے نا تو پھر کہتا نہیں نہیں اسلام حق نہیں ہے، اور کبھی کچھ آثار اس کو نظر آتے ہیں تو تھوڑا سا دل اس کا بھی مائل ہو جاتا ہے۔ اب قرآن نے ایک لفظ آخر میں ذکر کر کے ان دونوں پر تفریق کی ہے، وہ کیا؟ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا ان کے کان جو سرے سے سنتے ہی نہیں، ان کو لگاؤ اس کے ساتھ جو بالکل نہیں سنتے، فرمایا تم بالکل نہیں سنتے، میں چاہوں تو تمہارے کان بھی لے جاؤں، ختم کر دوں سننا۔ اور ابصارہم اس کو لگاؤ دوسری مثال کے ساتھ، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے، دکھتا ہے کچھ تو چلتے ہیں، فرمایا اگر چاہوں تو تمہاری آنکھیں لے جاؤں۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس کو لگاؤ دوسری مثال کے ساتھ، حل ہو گیا مسئلہ۔ اب ترجمے پہ غور کرو۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال
اس موسلادھار بارش کے اندر رہنے والوں کی ہے جس میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون اصابعہم تو کرتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں۔ کان کے اندر پوری انگلی آتی ہے، اصابع تو انگلی کو کہتے ہیں، تو اتنی انگلی کان میں آتی ہے، تو آپ کہیں گے لفظ تو مناسب تھا، یجعلون اناملہم، پورے ڈالتے ہیں، انگلی کا پورا۔ تو قرآن فصیح کتاب ہے، فرمایا لفظ پورا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن نے بے موقع لفظ اصابع نہیں، یہ اتنے ڈر رہے ہیں قرآن سننے سے کہ پورا نہیں لگتا ہے کہ پوری انگلی اندر کان میں ٹھونس دیں، اتنے قرآن کے باغی ہیں کہ پورے کے بجائے پوری انگلی جو ہے وہ کانوں میں ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا من الصواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، خطف یخطف، اس کا معنی ہوتا ہے تیزی کے ساتھ کسی چیز کو اٹھا لینا، جس طرح کی مرغی دانے کو اچک لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا فیہ، چلتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوتا ہے ان پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تو لے جاتا ان کے کانوں کو یعنی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ پہلا باب پہلے حصے کا کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔